پیدا فرمایا۔ میں مسجد حاضہ میں جمع تمام علماء اکرام، مومنین، عاشقان رسول، سادات حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں کہ تو نے وفا محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ کائنات کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علاقے میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل وقت جو تھا اس میں زمین کے اوپر علاقے کے بیچ دو انبیاء علیہ السلام بھی اکٹھے آئے اور لوگوں کی ہدایتیں کی۔ میں نے جس آیہ کریمہ کا آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا حافظ یہ پورا مجمع، پورے بچے علماء اکرام، ابھی میرے سے پہلے مفتی شبیر صاحب مصباحی بیان کر رہے تھے۔ مفتیوں کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی بہترین باتیں ہوتی ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے اور ان سے اپنے مسائل جو ہیں، شرعی مسائل جو ہیں وہ پوچھنے چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم سیکھیں گے تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ مفتی کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اگر آپ مفتی کو پہنچیں گے تو مفتی اپنی بات، آپ کو مسئلہ بتائے گا، تو جب آپ مسئلہ سیکھ جاؤ گے تو آپ کا سیکھنے کا فائدہ ہو گیا، تو مفتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مولوی کو، عالم کو اس کی جزا دیتا ہے کہ یہ میرا دین تھا، اس کے سینے میں تھا، اس نے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اب جو کوئی مسئلہ پوچھ ہی نہیں رہا تو بیچارہ کس کو دکھائے؟ تو زمانے میں انبیاء علیہ السلام آئے تو ہر انبیاء علیہ السلام اللہ کی بہترین نشانیوں کے ساتھ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انبیاء کو معجزہ دے کے بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بعد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور تمام انبیاء کے امام بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ نبیوں کے خاتم پہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا، سیدھا ٹیڑھا راستہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، تو ان کا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام تھا۔ اے اللہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد ان کو تو بتا دے کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ شریعت ہے۔ انعمت علیہم کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے میرے نبی ان کو بتا، جن نے تیرے طریقے کو اختیار کیا، بے انتہا تجھ سے محبت کی اور کلمے کا صحیح مقصد سمجھے، اور جو صحیح کلمے کا مقصد سمجھ گیا وہ صدیق اکبر ہوا، اور صدیق اکبر کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے، تو سیدھے راستے پہ، تو نے کلمہ پڑھا، تو مسلمان ہوا، اب تو نے جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ راہ اختیار کرنی ہے، تاکہ اللہ تجھ پہ انعام کر دے۔ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جس ذات نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا یہ میرا صدیق اکبر ہے، یہ سب سچوں سے بڑا سچا ہے، یہ صدیق اکبر ہے، اور جب دوسرے نے کلمہ پڑھا تو کہا یہ فاروق اعظم ہے، یہ عدل کا معیار ہے، جس میں کائنات میں عدل قائم کرنا ہے،
اگر میرے سے بعد کسی کے اوپر نبوت ہوتی نا، میں خاتم نہ ہوتا نبیوں کا، تو مجھ سے بعد فاروق اعظم کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ فاروق اعظم نبی ہوتا، اس میں وہ چیزیں تھی، کیونکہ نبی جب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے حق اور عدل کو لے کے آتا ہے۔ کائنات میں جو عدل قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، جسے عدل قائم کرنے کے لیے بھیجتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اسے نبی بنا کے زمین پہ بھیجتا ہے، اور جا میرے رسول، جا میرے نبی، تو اللہ کی طرف سے تجھے بھیجا گیا ہے، تو اس کائنات پہ عدل کو قائم کر، انصاف کو قائم کر، محمود اور ایاز کو ایک صف میں کھڑا کر، تاکہ تجھے خاتم النبیین لوگ کہیں۔ محمود کا پتہ ہے نا آپ کو، محمود جو تھا وہ بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا۔ تو یہ نماز جو ہوتی ہے نا، جب نماز کی صف بندی ہوتی ہے تو یہاں کوئی محمود و ایاز نہیں دیکھا جاتا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا۔ آج دیکھتے ہیں لوگ صف میں آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، مفتی اعظم بیٹھے ہیں، آپ کو مسجد میں نماز کے ٹائم میں جو جگہ ملے اسے بہترین سمجھ لینا چاہیے، کبھی صف پھاند کے آگے نہ جانا۔ اس پہ میرے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ لوگوں آپ صف پھاڑ کے نہ جاؤ، کیونکہ جب آپ یہاں اللہ کے گھر میں آتے ہو تو اپنی نیک کو مار کے آتے ہو۔ مفتی صاحب ٹھیک بات ہے، جب اللہ کے گھر میں انسان آتا ہے نا، اس کی میں نہیں رہتی ہے، یہ اپنی میں کو مار کے آتا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اے اللہ صرف تو ہی ہے، تیرے بغیر کائنات میں کوئی نہیں، اپنی نفی کر کے آتا ہے، تو مسجد کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو میں نہیں رہتی۔ اب جب میں نہیں رہی تو پچھلی صف کیا اور اگلی صف کیا، کوئی معاملہ ہی نہیں رہتا، کیونکہ وہ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس سلامتی والے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، یہ دیکھتا ہے اپنے گریبان میں اے اللہ میرے اندر کیا ہے۔ یہ جب اپنے باطن پہ نظر ڈالتا ہے تو وہاں ہی رک جاتا ہے، اور رک کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے اللہ اکبر، اے اللہ تو کائنات میں سب سے بڑا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا۔ کیونکہ انسان کی آپ سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، انسان کیا ہے، کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رکھ کے جب اس کو صورت دی، اور جب صورت کے ساتھ اس کو اس زمین کے اوپر لایا گیا تو پھر اللہ نے اس کو سیرتیں دی، اور جب اس کے سیرتیں اتنی بلند ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو خطاب دیا، یہ کہیں جنید بغدادی تھا، یہ کہیں خواجہ غریب نواز تھا، اور یہ کہیں بابا جی صاحب لاروی بنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ماں کے پیٹ میں صورتیں دی، اور جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اللہ کے دین کا راستہ اختیار کیا اور اپنی میں کو مار ڈالا، اللہ کی تو کو یاد رکھا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو اللہ نے بھی مقام دینا شروع کر دیا۔ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ خاک کا پتلا ہے، بندہ خاک کا پتلا ہے، یہ خاکی ہے، مگر اس کے اندر بزرگوں اور دوستوں جو روح بھری ہے نا، یہ افلاکی ہے، یہ اس کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے یہ روح ہی تو مقام رکھتی ہے۔ ہمیں جسمانی طریقے سے بھی اچھا ہونا چاہیے، مگر بزرگوں اور دوستوں ہمیں روحانی طریقے سے اچھا ہونا چاہیے۔ جب انسان کا جسم اچھا بھلا ہے، وہ کسی قسم کے کپڑے بھی پہن سکتا ہے، وہ جبہ بھی پہن سکتا ہے، وہ کبا بھی پہن سکتا ہے، وہ ہاتھ میں تسبیح کے دانے بھی گن سکتا ہے، مگر جب اس کا باطن ٹھیک نہیں ہے، اللہ کو کہاں سے ماننا ہے؟ حضرت عنایت شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت بابا بلے شاہ۔ کون تھے؟ حضرت بابا بلے شاہ۔ تو جب حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ سے ملنے کی طرف تھی کہ میں اپنے رب کی تلاش میں ہوں، میں اپنے رب کو ڈھونڈوں، وہ رب مجھے مل جائے جس رب نے بلے شاہ کو بنایا ہے۔ اب بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ رب کی تلاش میں نکلے، کسی ایک نے دکھایا، رہبر بھی ہوتے ہیں، کسی رہبر نے دکھایا
کہ تو اندھیرے میں جا اپنے رب کو ڈھونڈ. تو بابا بلے شاہ رات کے ٹائم میں اللہ کو آواز لگاتے اور ساری رات جنگلوں میں اور صحراؤں میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتے. مگر اللہ کا دیدار جو ہے وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات حضرت بابا بلے شاہ سے نہیں ہوئی. اب بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بولا بلے شاہ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو نفس کے اوپر کنٹرول کر, تقوی اور پرہیزگاری کر. تو بابا بلے شاہ نے وہ کام بھی شروع کر دیا. جب بابا بلے شاہ تھک کے کہنے لگے اے پروردگار تو ملاقات کیوں نہیں دیتا, کیا معاملہ ہے؟ اب بابا بلے شاہ کو ایسا رہبر نہیں مل رہا جو بابا بلے شاہ کے اندر کے دل کو جگائے, جس کے بارے میں حضرت میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی شریف فرماتے ہیں بال چراغ عشق میرے دا روشن ہو گئے سینہ دل دے دیے دی روشنائی جائے وچ زمینہ. کیونکہ وہ بات نہیں مل رہی تھی. اب بابا بلے شاہ ڈھونڈتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت میں ان کو کچھ مقام بھی دیے. ولیوں کے مقام ہوتے ہیں, منزلیں ہوتی ہیں. خدا کی قسم رگڑے کھا کھا کے ایک ولی ایک منزل کو طے کرتا ہے. آج ایک پتھر اٹھاؤ, ایک گاؤں اور دوسرے گاؤں میں پہنچو تو ہر جگہ پتہ لگتا ہے کوئی کامل ہے. میں ایسے کہتا ہوں بزرگوں اور دوستوں, کوئی کامل نہیں. یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں عامل ہیں, کامل کوئی نہیں ہے جتنے بیٹھے ہیں. اب سورہ یاسین شریف کا چلا کرو جی, سورہ سلیمان کا چلا کرو جی, یہ چلکا پڑھو جی, تو ہمارے پاس ایک موکل آئے گا, ہم لوگوں کو بتائیں گے آج یہ ہے تیرے گھر میں, کام شروع ہو جائے گا. آج دنیا میں جو نکما ہے وہی پیر بنا ہوا ہے جس سے دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکا. مگر وہ پیر نہیں جن نے زہد اور تقوی کیا اور اللہ کی دین کی پورے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کی. کوئی ہے ایسا جو شریعت کی تابعداری کرتا ہے آج کے زمانے میں؟ مگر بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اب ڈھونڈ رہے ہیں کون مل جائے. ایک دن بھوکے تھے, کہیں آم کا باغ تھا, حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے. اب جب وہاں پہنچے تو بابا بلے شاہ نے ایک بزرگ کو دیکھا, تو بابا بلے شاہ نے باغ سے ایک آم اٹھایا تو کھانے لگے. تو حضرت بابا بلے شاہ کو بزرگ نے دیکھ کے کہا بلا تو چوری کی تھی ہے. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت میں نے چوری نہیں کی, میں بھوکا ہوں, میں نے بسم اللہ پڑھا تو یہ درخت کے اوپر سے آم ٹوٹا اور میری ہتھیلی پہ آ گیا. بولا بچے بات تو ٹھیک ہے مگر جس نے تجھے حرف سکھایا ہے وہ حرف ٹھیک نہیں سکھایا. پڑھنے کا طریقہ یہی نہیں ہے جو طریقہ تو نے اختیار کیا ہے. اے بزرگ, اے محترم, میں کیسے پڑھوں؟ کہا لا میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. اب باغ میں کچھ آم جو تھے وہ سڑے ہوئے نیچے پڑے تھے. تو آپ عنایت شاہ قادری رحمت اللہ علیہ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے آم سڑے ہوئے تھے وہ بھی اپنی جگہ ٹہنیوں پہ لگ گئے. کہا بچے تجھے پڑھانے والا کوئی اچھا نہیں تھا, حرف نہیں اچھا دکھایا, یہ طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا. اب جب پتا لگا کہ سڑے ہوئے آم ہرے ہو گئے, یہ بات ہو سکتی ہے, یہ بندہ مجھے اللہ کا راستہ دکھا سکتا ہے, تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا عنایت شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کو کہا اے پیر, اے میرے راہبر, اے بزرگوار, تو مجھے بتا اللہ سے کیسے ملتے ہیں. تو کیا فلسفہ بیان کیا بابا بلے شاہ نے, لمبی باتیں نہیں دکھائی. تو جا وہاں روزے رکھ, وہاں تزکیہ نفس کر, ایسا کچھ نہیں کہا. کہا رب کا کیے بولیا, رب نہ تو گنڈیا نہ کیے, تو پٹنا تو ایتھے لانا ہے. سمجھے نا میری بات؟ رب کا ملنا کوئی بڑی بات نہیں, مگر جب رب دل میں بس جائے
رب اس طرح نہیں ملتا، اللہ کا ولی کوئی ایسے نہیں بنتا۔ انسان میں یہ محبت ہونی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، کیا محبت ہونی چاہیے کہ میرا کوئی مالک ہے، مجھے یوں ہی نہیں بھیجا اس دنیا میں۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیوں دیا تھا حکم باغ بہشت سے حکم سفر مجھے، اب کار جہاں دراز ہے میرا انتظار کر، اب کار جہاں دراز ہے میرا انتظار کر۔ اے رب العالمین، تم نے مجھے حکم سفر بہشت سے کیوں دیا تھا؟ آدم علیہ السلام اپنے رب سے مطالبہ کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے وہاں سے کیوں بھیجا تھا؟ اب اس دنیا کے معاملات ہیں، یہ ایک سفر ہے، اس منزل کو طے کر کے میں تیرے پاس ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا۔ اب دنیا میں ڈھونڈ لو جن لوگوں نے اللہ کی دین کی تعلیم حاصل کی ہے، جس آدمی کے 4 بچے مولوی ہیں، اللہ کی قسم اس کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو شان کے ساتھ نکلتا ہے۔ 4 بچے مولوی ہیں، ضرورت نہیں جنازہ کون پڑھوائے گا۔ خدا کی قسم بڑے بڑے کوٹھی دار لوگ میں نے دیکھے، سرمایہ دار لوگ دیکھے، اپنے والد کے لیے مزدور لگا کے قبر نکالتے ہیں، اپنے والد کا ساتھ نہیں لے سکتے قبر تک۔ پڑتی ہے ضرورت مولوی کو بلاؤ۔ یہ مولوی کہاں بنتے ہیں؟ یہ ایسے دارالعلوم جہاں ہیں وہاں بنتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ دنیا کو پڑھ رہے ہو، دنیا کا علم آپ دنیا داری کے لیے پڑھ رہے ہو۔ علم کوئی بھی ہو تو انسان کو نرم کر دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، مگر اللہ بچائے آج کل تو لوگ تکبر ہیں۔ دین کا علم پڑھ کے بھی لوگوں میں تکبری ہے، انا ہے، حالانکہ دیندار بندے میں انا نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے پاس نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ سارا قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا، اللہ نے ارشاد کہ یہ قرآن وہ ہے، اگر میں پہاڑ پہ اتار دوں تو پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتی ہے، ٹوٹ جائے گی۔ یہ محمد کا سینہ ہے جس میں قرآن اتر کر ہمارے پاس پہنچا ہے۔ یہ قرآن کا پڑھنا اتنا آسان کیوں ہے؟ آج محلے کے بیچ ہر کسی کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، مولوی قرآن کی تفسیر کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اثر اس لیے ہے کہ یہ اللہ نے اثر صاحب قرآن کے سینے میں رکھا ہے، کیونکہ میرے آقا سے جب میرے آقا کے سینے پہ قرآن کو اتارا گیا تو قرآن کی جلالیت کم ہو گئی، ورنہ کس کی طاقت تھی جو اس عظیم کتاب کو اپنے سینے کے اندر بند کر لے؟ شاہ صاحب، کس کی طاقت تھی کہ جب وہ آمنہ کے لال کے سینے میں اتارا گیا تو جو جلالی کیفیت تھی قرآن کی وہ جمال میں بدل گئی، اور جمالی کیفیت سے جلالی سے جمال میں آ گئی، اور جمال سے جب ہم نے حاصل کیا تو اس کا معنی صدیق اکبر کو بھی آنے لگا، فاروق اعظم بھی سمجھے، حضرت عثمان بھی سمجھے۔ مولا کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے۔ تو صاحب قرآن کے سینے میں آنے کی وجہ سے اللہ نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا کہ آج محنت کرنے والا بچہ اگر بیٹھ جائے رٹ لگا کے تو 2 سال کے اندر پورا مکمل قرآن حفظ کر لیتا ہے، اور جس کے سینے کے بیچ 30 پارے قرآن ہوں، اس کا باپ مر جائے، دکانداری کرتا تھا، کوئی کام نہیں تھا، قصاب تھا، دن بھر گوشت کاٹ کے لوگوں کو بیچتا تھا، مگر بیٹے 2 ہیں، دونوں حافظ ہیں، اب چلے گئے قبر پہ، یہاں ایک دوسرے کا انتقال ہو گیا،
جس کا بیٹا ڈی سی تھا، ایس پی تھا، مگر قرآن کی ایک آیت یاد نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت کریمہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اب دونوں پہنچے باپ کی قبر پہ۔ اس ماحول کو، معاشرے کو بدلو، یہ ہمیں چینج کرنا ہے۔ اب جب دونوں پہنچے وہاں تو آپ کا صاحب کے بیٹوں نے سورہ یاسین شروع کر دی، سورہ مزمل شروع کر دی۔ اب کہیں سرکار کے چہرے کی صفتیں ہو رہی ہیں، کہیں مدینے والے کی زلفوں کی صفتیں ہو رہی ہیں، کہیں مدینے والے کی سینے کی صفتیں ہو رہی ہیں۔ اب ڈی سی، بیٹا ڈی سی ہے، جا کے کھڑا ہے چھپ چھاپ۔ وہاں کون ڈی سی ہے؟ جو باپ کو کوئی بات پہنچائے۔ اسے تو یہ بھی پتا نہیں قبرستان پہ جا کے کیا کہنا ہے، کچھ لوگوں کی طرح۔ جی اللہ کے نبی نے حدیث فرمائی، جب آپ قبرستان میں جاؤ تو السلام علیکم اہل القبور کو۔ یہ بات ابھی کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، ہم قبرستان پہ کیوں جائیں، وہاں مردہ ہے۔ ارے مردوں کو جا کے سلام کرنا ہوتا نا تو مدینہ والا نہ کرتا، اس سے بڑا عالم کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہیں۔ میرے نبی کے سینے میں وہ علم تھا جس علم کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ٹائم میں جتنا ٹائم ملا، میرے مدینے والے کی سینے کا علم آدم نے بھی اپنی قوم کو سنایا، نبی نوح نے بھی سنایا، ادریس نے بھی سنایا، داؤد علیہ السلام نے بھی سنایا، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ کیا اس مدینے والے کو اتنا علم نہیں؟ علم تھا، علم تھا، اس لیے 1,24,000 انبیاء نے اس علم کو سنایا۔ تو اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے جب قبرستان میں جاؤ تو ان کو سلام کیا کرو۔ مردہ تو وہاں ہیں، یہ دنیا ہے بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر ساتھ دینے والی چیز ہے تو وہ یہ قرآن ہے، ساتھ دینے والی کوئی چیز ہے تو یہ نماز ہے جو تمہارا ساتھ دے گی۔ اب قبرستان میں چلے گئے، کتنا پیارا ہو، اگر بزرگ باپ کا جوان بیٹا مر جائے نا، کسی دنیا کے حال میں بیٹے کو چھوڑ کے باپ نہیں آتا، مگر جب مر جاتا ہے تو کفن میں ڈال کے مٹی ڈال کے آتا اپنے بیٹے۔ دنیا اتنی ہے، اگر اس گھر کی تیاری کرنی ہے تو اپنے گھر میں عالم دین پیدا کرو، حفاظ پیدا کرو، تاکہ تمہارے قبروں کے اوپر جا کے تمہاری اولاد قرآن پڑھے۔ جب تمہاری اولاد میں سے جا کے قرآن پڑھے گا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اس قبرستان سے جتنے لوگ وہاں مجموع ہوں گے اس قبرستان سے عذاب اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب عذاب اٹھا لیا جائے گا قبرستان سے، جب قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا تو قصاب کو پوچھا جائے گا، ارے قصاب تیرے بیٹے آئے تھے، اللہ نے ہماری قبروں سے عذاب اٹھا لیا، کیا معاملہ ہے؟ قصاب کہے گا میں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے دین کا رستہ دکھایا ہے، وہ کتاب میرے بیٹوں نے پڑھی ہے جو مدینے والے پہ اتری ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی چیز ہے نا، ہم کہتے ہیں بڑی دولت چھوڑ کے گیا، بڑی مال چھوڑ کے گیا، کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، اگر کوئی بندہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اپنی نیک اولاد ہے جو وہ صدقہ جاریہ ہے، اور نیک اولاد میں سب سے افضل وہ ہے جس کے بیٹے عالم ہیں، جس کے بیٹے مولوی ہیں، کیونکہ وہ اپنے باپ کو قرآن پڑھتے ہیں، اور جب قرآن پڑھ کے قرآن کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں کیونکہ قرآن نے نص میں کہا ہے وسیلہ جائز ہے۔ جب قرآن کے وسیلے سے، صاحب قرآن کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں تو اللہ عطا کرتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اپنے ماحول کو بدلو اور قرآن کی تعلیم عام کرو، نماز کا فکر کرو تاکہ اللہ کی قربت آپ کو حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔